باللہ من الشیطان الرجیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما۔ رات جو ہم نے نماز تراویح میں 19ویں پارے کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں اپنے کچھ پسندیدہ بندوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا اللہ رحمان کے پسندیدہ بندے وہی ہیں کہ زمین پر ان کی چال نرم چال ہوتی ہے، ان کے اندر تکبر یا اکڑ پن نہیں ہوتا۔ اللہ عز و جل کو یہ بات بہت ناراض کرتی ہے کہ وہ انسان جس کی بنیاد، جس کی تخلیق ایک کمزور بنیاد پر ہے، اور اللہ بھی فرماتے ہیں کہ ان الانسان کان ضعیفا، اب یہ ناتواں اور کمزور جو ایک ہلکی سی بیماری کے جھٹکا بھی برداشت نہ کر سکے، اگر یہ زمین پر اس انداز سے چلے جس میں تکبر کی جھلک ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہرگز جنت میں داخل نہیں کرے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ علامات تکبر میں سے ایک یہ علامت ہے کہ بندہ چلتے ہوئے اپنے گردن کو اکڑا کر اور اس انداز سے چلے کہ جیسے یہ بہت ہی طاقتور چیز ہے۔ یہ اکڑ کر چلنا اللہ عز و جل کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتے کہ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ نہ تو اللہ کی زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ ہی تو اللہ کی بلند بالا پہاڑوں سے کوئی اونچائی اور طول حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے کون سی ایسی بات ہے جو اس کے دل میں تکبر پیدا کرے؟ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑا پن، کبریائی یہ میری ذات کو زیبہ ہے، جو میری اس عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے میں اللہ اس کو ضرور جہنم میں داخل کروں گا۔ ان علامات تکبر میں ایک علامت مسلمان مرد کے لیے اپنی چادر یا شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا بھی ہے۔ صحیح مسلم کی وہ بڑی حساس حدیث ہے جس میں نبی اسلام نے فرمایا کہ 3 اشخاص ایسے ہوں گے قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اللہ اس پر نظر رحمت نہیں ڈالے گا، اللہ اس کو دیکھتی آگ جہنم میں داخل کر دے گا۔ یہ بات سن کر ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص تو برباد ہو گیا، ستیہ ناس ہو گیا اس شخص کا، یہ ہے کون؟ یہ کون سے ایسے 3 اشخاص ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وہ شخص ہے جو اپنا مال بیچتے ہوئے اللہ کی قسم اٹھاتا ہے اور وہ قسم جھوٹی ہوتی ہے، جھوٹی قسم کھانے والا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے
جو کبھی کسی تنگ دست پہ، غریب پہ، کسی قریبی رشتہ دار پر اس کے دکھ سکھ مصیبت پریشانیوں میں اس سے کوئی مالی تعاون، اس کے ساتھ اور معاونت کر دیتا ہے، کسی دکھ اور مصیبت میں اس کے کام آ جاتا ہے، اسی کو پریشانی دور کر دیتا ہے، پھر موقع محل جو ہی سامنے کوئی بات آئی تو اس رشتہ دار کو، عزیز کو طعنہ دینا، احسان جتلانا، وہ اپنے کیے ہوئے اس پر احسان کو بطور طعنہ اس کے آگے پیش کرنا کہ جانتا ہوں تیری اوقات، تو اپنا وہ ٹائم یاد کر جب میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، فلاں کیا، فلاں کیا۔ تو اللہ عز و جل کو یہ شخص انتہائی برا لگتا ہے، کیونکہ اگر کوئی آدمی نیکی اللہ کے لیے کرتا ہے تو پھر اس نیکی کا تذکرہ اس بندے پر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اس کو۔ اللہ کے لاتعداد احسانات بندے پر ہیں، اگر اس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی بندے سے کوئی اچھائی کر دی ہے اور پھر اس کو طعنہ دیتا ہے، احسان جتلاتا ہے، تو یہ شخص بھی اللہ عز و جل کی رحمت نظر سے محروم رہے گا، گناہوں سے پاک نہیں کیا جائے گا، اللہ کے کلام سے محروم رہے گا اور دیکھتی آگ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور فرمایا تیسرا وہ شخص ہے جو اپنی شلوار یا چادر ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کا اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی وحی سے یہ بات لوگوں میں بیان کی کہ ایک آدمی اپنی چادر زمین پر گھسیٹتے ہوئے بڑے تکبر کے ساتھ زمین پر اکڑ کر چلا جا رہا ہے۔ اس کا یہ انداز اللہ کو اتنا غضبناک کر گیا کہ اللہ نے حکم دیا زمین کو، زمین پھٹی اور وہ اسی چال کے ساتھ زمین میں غرق ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اسی طرح چلتا رہے گا قیامت تک، حتیٰ کہ اس کا انجام اللہ کی جہنم میں جا کے گرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں جو رات میں نے پڑھی ہے، فرمایا کہ اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑی سنجیدگی سے، شائستگی سے نرم چال چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، اور اللہ سے ان کا ایسا تعلق ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ راتوں کو اللہ کے حضور سجدے اور قیام میں ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اب اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی ہے، بعض لوگوں کا یہ موقف ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اگر شلوار ٹخوں سے نیچے رکھتے ہیں تو یہ ہمارے دل میں تکبر نہیں ہوتا۔ اس میں دو پوزیشن ہیں، ایک ہے نیت، ایک ہے عمل۔ آپ کا عمل تکبر والا ہے، نیت کے فیصلے تو اللہ کرے گا، یہ عمل تکبر کی علامت ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت جب کہ ان کا جسم کٹا ہوا تھا، حتیٰ کہ کوئی خوراک یا دوائی بھی دیتے تو پیٹ کی آنتوں سے، کٹی ہوئی آنتوں سے باہر آ جاتا، اس حال میں بھی ایک نوجوان ان کی تیمارداری کے لیے آیا تو سامنے نظر پڑی تو اس کی شلوار ٹخنوں سے، یہ چادر نیچے تھی، تو اپنی تکلیف بھول گئے اور کہا کہ اپنے ازار کو اونچا کر، اس میں تیرے رب کی خوشنودی ہے، تیرے کپڑے کی صفائی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام سے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پیٹ ذرا بھاری ہے اور میری ازار ٹخن سے نیچے چلی جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہے کہ جن کی شلوار یا ازار ٹخن سے نیچے ہونے کی وجہ سے ان کو اللہ کی گرفت میں وہ آئیں گے یا اللہ کے عذاب میں آئیں گے۔ اب یہاں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر شلوار ٹخن سے نیچے کر لو اور تکبر نہ ہو پھر کوئی حرج نہیں۔ حالانکہ حدیث کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز پہلے ملاحظہ کریں، یہ نہیں فرمایا کہ میں شلوار ٹخن سے نیچے رکھتا ہوں، فرمایا میری ازار اوپر باندھنے کے باوجود پیٹ بھاری ہوتے ہوئے کبھی بندہ بیٹھا ہے، اٹھتا ہے تو وہ نیچے ہو جاتی ہے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان میں شامل نہیں۔ ایک ہے دانستہ شلوار یا چادر ٹخنوں سے نیچے رکھنا، ایک ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھے اور چلتے ہوئے وہ ڈھیلی ہونے کی وجہ سے چادر یا شلوار کچھ نیچے چلی گئی، ٹخنوں سے نیچے ہو گئی، ہو جانا تکبر کی علامت نہیں ہے،
کرنا تکبر کی علامت ہے کہ اگر کبھی کسی وقت آپ کی شلوار اور چادر نہ چاہتے ہوئے نیچے چلی جائے تو وہ اللہ کے عذاب اور گرفت کا باعث نہیں بنے گی، اور جب آپ خود ایسا کریں گے تو وہ اللہ عز و جل کی ناراضگی کا باعث بنے گی۔ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ جتنا تمہارا کپڑا ٹخنوں سے نیچے کراس کرے گا اتنی جگہ کو جہنم کی آگ چھوئے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے بندوں کے دو وصف، اس میں کافی اوصاف ہیں، انشاءاللہ آگے اس کا ذکر کریں گے۔ دو باتیں جو بیان ہوئی ہیں کہ پہلی بات، آدمی زمین پر چلے، لوگوں میں چلے، چال میں تکبر نہ ہو، چال میں اکراہٹ نہ ہو، کوئی ایسا عمل اختیار نہ کرے جو تکبر کی علامت ہو۔ اور دوسرا، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ان لوگوں کا بھی شمار ہوتا ہے جو راتوں کی تاریکی میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رکوع سجود میں، قیام میں، قرآن کی تلاوت میں، تہجد کی نمازیں ادا کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، محبوب بندے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو بھی انہی لوگوں میں کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔